ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم. عزیز بچوں اور محترم اساتذہ کرام، تقریر کی بات نہیں ہے، دو تین باتیں ہیں جب پڑھنے کے زمانے میں جب ان باتوں کا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ اس کی پڑھائی میں بھی نکھار ہوگا اور اس کی زندگی بھی اچھی بنے گی. طالب علم کمزور سے کمزور ہو، اگر دو تین باتوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہان میں چمکائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پہلی بار اپنا مقصد سمجھے آنے کا. ماں باپ نے دور دراز سے آپ کو بھیجا ہے، کس کے لیے بھیجا ہے؟ پڑھنے کے لیے، علم نبوت کو سینے میں بسانے کے لیے، قرآن کریم کو سینے میں بسانے کے لیے. ہماری پوری جد و جہد محنت اس پر ہونی چاہیے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. ہمارا وقت بالکل اس بات پہلی بات. دوسری بات، جس مدرسے میں پڑھتے ہیں اس مدرسے کی عزت، وہاں کے اساتذہ کی عزت ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے. کسی ہمارے عمل سے نہ میرے اساتذہ بدنام ہو نہ میرا مدرسہ بدنام ہو. جو اس بات کا جو بچہ بھی خیال کرتا ہے کمزور بھی ہوگا تو اللہ پاک اسے کام لے لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہم لوگوں کے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، بڑی تیز طبع. میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بہت تیز بچے جو ہوتے ہیں نا، جب استاد کی نافرمانی کرتے ہیں یا کسی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک اس کو دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں، پھر کہیں کا نہیں رہتا. بہت تیز بچہ تھا، 1996 کی بات بتا رہے ہیں. مغرب کے بعد بالکل نہیں پڑھتا تھا، کچھ کرتے رہتا تھا اور سب سے پہلے سبق سناتا تھا. لیکن ہوا کیا، چند مہینے گزرے تھے، چوری میں پکڑا گیا اور پھر جیل چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ تیز ذہانت کمال نہیں ہے. اس لیے سچائی کے ساتھ کوئی بھی بچہ اپنے کسی ساتھی کا کوئی سامان نہ چورانا ہے نہ بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا ہے. گناہ سے بھی بچنا ہے، یہ بھی گناہ ہے. تیسری بات، جو اساتذہ آپ کو کام دے، جو ڈیوٹی دے، اس کو سعادت سمجھ کے کرنا چاہیے. کیا سمجھ کے؟ چاہے مدرسے کا کام ہو، ہم لوگ آپ لوگ چلے جائیں گے لیکن آنے والی نسلیں یاد آتی ہیں. قاری صاحب جامعہ عربیہ سے پڑھے، ہم لوگ بھی الحمدللہ جامعہ عربیہ میں پڑھے. وہاں جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو عصر کے بعد اعلان ہوتا تھا، بھائی اینٹ لانا ہے. ایک ایک اینٹ ہم لوگ اٹھاتے تھے. اس وقت 3000 طلبہ تھے. کتنے تھے؟ تو کتنی اینٹ آ گئی چند منٹ میں؟ 3000 اینٹ آ جاتا تھا اور مسجد کا کام ہو جاتا تھا. تو کام چل رہا ہے. ہم لوگ سے آپ کہتے ہیں نا میں جا کر کے الحمدللہ مسجد تعمیر ہو گئی ہے، اس میں میرا حصہ لگا ہوا ہے. اس لیے کام چل رہا ہے. آپ لوگ بھائی پیسہ تو جو اس کو دینا ہے دے ہی رہا ہے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب آپ کے استاد کہیں کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے، کبھی کبھی مزدور اتنا کام نہیں کر پاتے ہیں جتنا طلبہ کر لیتے ہیں جلدی سے.
ہم لوگ ایک پیلا ڈھالا تھا تو مزدور 3 دن میں ڈھالتا اور بچے کھڑے ہوئے تو 3 گھنٹہ لگا کے 3 دن کی مزدوری بچ گئی بچوں کو 3 گھنٹے لگے. بتائیے بچے گا تو آپ کو مدرسے میں کام آئے گا. اس لیے چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ جو استاد آپ کو کوئی کام دے پڑھنے والا محنت سے پڑھنا. ابھی آنے والا امتحان ہے آپ کا، سالانہ امتحان بھی ہوگا اور سالانہ انعامی پروگرام بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. وقت کم بچا ہوا ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ ایک بحیثیت سمجھ لیجیے گنہگار کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ خوب محنت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. چند مصرے پڑھ دیتا ہوں، اس لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ بھی پڑھیں. پڑھنا چاہیے نا، مائک ملے تو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے میں کہیں بھی کوئی مائک دے دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں تاکہ بچوں کے اندر حوصلہ افزائی ہو. چند مصرے پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں. سنبھل سنبھل کے صبا سنبھل سنبھل کے صبا تو گزر مدینے سے. سنبھل سنبھل کے صبا تو گزر مدینے سے. سنبھل سنبھل کے صبا تو گزر مدینے سے. کہ ماہ خواب ہے، کہ ماہ خواب ہے خیر بشر مدینے میں. کہ ماہ خواب ہے خیر بشر مدینے میں. رسول پاک کے قدموں کا ہے رسول پاک کے قدموں کا ہے اثر دیکھو. رسول پاک کے قدموں کا ہے اثر دیکھو. نہیں ہے راہ کوئی، نہیں ہے راہ کوئی پرخطر مدینے میں. سنبھل سنبھل کے صبا تو گزر مدینے سے. کہ وہاں خواب ہے خیر البشر مدینے میں. عمر کے دل کی تاثیر سے آیا مدینہ کو. عمر کے دل کی تاثیر سے آیا مدینہ کو. عمر کے دل کی تاثیر سے زمین ہوگی نا، زمین ہوگی نا زیر و زبر مدینے. سنبھل سنبھل کے صبا تو گزر مدینے سے. کہ وہاں خواب ہے خیر البشر مدینے میں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم
سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی، عافیت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ یہ بچے بڑی قربانیوں کے ساتھ یہاں پر اے اللہ یہاں پر جمع ہیں، اے اللہ پڑھنے کو قبول فرما، ان کے ذہنوں کو کشادہ فرما، ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما، اے اللہ ان کو پورے عالم کے ہدایت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ان کے والدین کو بھی قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سے زیادہ اس مدرسے کے ضروریات کو تو جانتا ہے، اے اللہ غیب سے پورا فرما، اے اللہ ان میں پڑھانے والوں کے اندر اخلاص پیدا فرما، اے اللہ اخلاص پیدا فرما، اے اللہ اس کے بانیین کو، سرپرستان کو اے اللہ تعدیر سایہ قائم فرما، اے اللہ ان میں جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے ذہنوں کو کشادہ فرما کر، اے اللہ ان کو حافظ اور عالم قاری بنا کر اللہ پورے عالم کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.